अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, चंद रोज़ कबल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो क्लिप सुनने का इत्तेफाक हुआ, जिसके अंदर इंजीनियर साहब ये कह रहे थे कि यहूद व नसारा से बेहतर कादियानी है, अहले किताब से बेहतर मिर्ज़ा कादियानी और उसकी उम्मत। दलील ये कि कादियानी हुजूर को नबी मानते हैं, लेकिन यहूद व नसारा हुजूर को नबी नहीं मानते, या नबी मानते हैं इसलिए ये बेहतर हैं। इंजीनियर साहब, पहली बात तो ये है कि जितने भी मुद्दाइयान नबूवत हैं उनमें से अक्सर हुजूर को अपना आखिरी नबी मानने के बाद, हुजूर को नबी मानने के बाद फिर वो अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं। और सहाबा का और 1400 साल के उलमा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन के इस बात पर इजमा है कि उनको ज़िंदा रहने का कोई हक ही नहीं है जो नबूवत का दावा करे। और रही बात यहूद व नसारा की, अहले किताब की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के हुकूक कुरान में बयान फरमा दिए हैं, लेकिन किसी भी मुद्दाइयान नबूवत का कोई हक अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किया। और जिस ग़ुलाम अहमद कादियानी को ये इंजीनियर साहब बेहतर करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहूद व नसारा से बेहतर है, उस ग़ुलाम कादियानी की तो नस्ल का ही पता नहीं है किसी को। वो कितना लाइन मुर्तद किस्म का शख्स है। नाज़रीन किराम को मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये ग़ुलाम अहमद कादियानी कितना लाइन किस्म का शख्स है और इसकी नस्ल क्या है। किसी जगह पर यह कादियानी कहता है कि मैं मुग़ल बरलाज से हूँ, किसी जगह पर ये अपने आप को फ़ारसी असल होने का दावा करता है, कहता है मेरी जो अबाव-ओ-अजदाद हैं वो फ़ारसी असल हैं। कभी वो कहता है कि खुदा ने मुझे ये शरफ़ बख्शा है कि मैं बनी इसराइल से मैं हूँ, फ़ातिमी भी हूँ, ये बनी इसराइल से भी है और फ़ातिमी भी है। कभी ये शख्स कहता है कि मैं चीनी नस्ल हूँ, और कभी ये शख्स कहता है कि मैं बनी फ़ातिमा से है। इसकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर ये शख्स कहता है कि मैं अगरचे अलवी तो नहीं मगर बनी फ़ातिमा से हूँ। और कभी ये शख्स हिंदू होने का ऐलान करता है, कभी ये सिख होने का ऐलान करता है, कभी ये शख्स आर्यों का बादशाह होने का ऐलान करता है। यानी इस शख्स की तो नस्ल का किसी को पता नहीं, और इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ये शख्स बेहतर है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहीम हूँ, नस्लें मेरी बेशुमार हैं। यानी ग़ुलाम कादियानी की तो नस्लें बेशुमार हैं और इसको तो अपनी नस्ल का ही पता नहीं है। और जिसको इंजीनियर साहब बेहतर करार दे रहे हैं वो शख्स इतना मुर्तद लाइन किस्म का शख्स है। उसके दावे सुनिएगा, कभी वो मुजद्दद होने का दावा करता है, कभी वो मुहद्दिस होने का दावा करता है, कभी वो महदी होने का दावा करता है, कभी मसीह होने का दावा करता है, फिर आने मसीह होने का दावा कर देता है, फिर वो मसीह अलैहिस्सलाम पर फजीलत का दावा करता है, फिर वो सरी दावा नबूवत करता है, फिर वो ज़िल्ली नबूवत का दावा करता है, फिर बुरूज़ी नबूवत का दावा करता है, फिर वो आने मोहम्मद होने का दावा भी करता है माज़अल्लाह, फिर वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अफजलियत का दावा भी करता है। और जो शख्स हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अफजलियत होने का दावा कर दे और उसको इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो बेहतर है, उसको बुरा ना कहा जाए। भी उसको बुरा ना कहे तो किसको बुरा कहें। अब ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कितना लाइन और मुर्तद किस्म का शख्स है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने की आदत थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठ बोलने की आदत थी। ये अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 279 के अंदर ये शख्स लिखता है कि यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया उसका सबब यह था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, या बीमारी की वजह से या किसी पुरानी आदत की वजह से। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शराबी हो कहे, और इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो शख्स तो बेहतर है, उसको तो बुरा ना कहा जाए।
اور جو شخص روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 312 ہے، اس کے اندر یہ شخص کہتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین بھی کرتا ہے، اور حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی حضور نبی کریم علیہ السلام پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی رفت پر جتنی بھی آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں، یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ ساری اپنے اوپر تھوپ کر کہتا ہے کہ یہ ساری اللہ نے مجھ پر نازل کی ہیں، یہ ساری میری شان کے اندر نازل ہوئی ہے، اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بہتر ہے، اس کو برا نہ کہا جائے۔ اور صحابی کتنی عظمت والے، کتنی رفت والے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے ان کو یہ شرف ملا ہے، اور غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ جتنے میرے بھی پیروکار ہیں کہ جو میری جماعت کے اندر داخل ہوں گے دراصل وہ سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں سے ہوں گے۔ یہ خود کہ اپنے چیلوں کو یہ صحابہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور بدری صحابہ کتنی عزت اور عظمت کے شان کے مالک وہ صحابہ ہیں، ان کے بارے کے اندر بدری صحابہ کی تعداد 313 تھی، اس لیے غلام قادیانی نے اپنے چیلوں کے 313 چیلوں کی جو ہے وہ ایک فہرست بنائی اور کہا کہ یہ جو میرے 313 چیلے ہیں یہ بدری صحابہ کے مقابلے میں ہیں، ان کے وہ یہی مقام ہے، وہی مرتبہ ہے۔ اور یہ کتنا مرتد ملعون شخص ہے غلام قادیانی، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے۔ ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 کے اندر یہ کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، تم اس کو چھوڑ کر مردہ علی کو تلاش کر رہے ہو، یعنی جو خود کو علی کہے اور انجینئر کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے، اور پھر وہ سجدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اسی میں سے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کس قدر گستاخی کرتا ہے یہ مرتد، یہ کہتا ہے کہ اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہیں نجات دلائے گا، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں یعنی ایک مرزا صاحب ہے اس حسین سے بڑھ کر ہے جو خود کو حسین سے بڑھ کر کہے۔ اور مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شخص برا نہیں ہے، اس کو اچھا ہے، یہ بہتر ہے، اس کو بہتر جانا جائے۔ انجینئر صاحب آپ کی عقل پر بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی جو 5 تن پاک کی شان کے اندر گستاخی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میری اولاد سب تیری عطا ہے، میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، یہ 5 جو کہ نسل سجدہ ہے یہی 5 تن ہیں جس پر بنا ہے، یعنی وہ اپنی اولاد کو 5 تن پاک کا درجہ دے رہا ہے، اس قدر وہ ملعون شخص ہے۔ اور انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، اس کو بہتر جانا جائے۔ اور وہ تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک کتاب کذاب، یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک وہ کذاب کی طرف سے بھیجی ہے، وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح، بس میں نے کہا اے گولڑا کی زمین تجھ پر لعنت، تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگی، تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اتنا بڑا جہاد، علمی قلمی جہاد کیا تھا، اس کے بارے میں یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ اور یہ تو بزرگان دین تھے، یہ تو صحابہ کرام تھے، یہ تو انبیاء کرام کی شان کے اندر یہ گستاخیاں جو کی ہیں، اور عام مسلمانوں کو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا، محمد کو تو مانتا ہے لیکن مسیح موعود کو نہیں مانتا ہے، وہ صرف کافر نہیں بلکہ پکا کافر دار اسلام سے خارج ہے، وہ ہر مسلمان کو دار اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میرے جو دشمن ہے، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔
یعنی جو مرزا قادیانی کا دشمن ہے وہ تو بیابانوں کی خنزیر ہے، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ تو کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اس قدر مرتد اور لعین قسم کا شخص، اور انجینئر کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ مجھے تو انجینئر صاحب آپ بھی اسی میں لگتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، اب اپنی کتاب اس کی روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 547 کے اندر وہ شخص کہتا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے معرف سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ یعنی جو مرزا غلام قادیانی کی تصدیق نہ کرے وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، اور وہ سارے مسلمانوں کو رنڈیوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو برا نہ کہو، وہ بہتر ہے۔ انجینئر صاحب آپ کو پتہ ہے، ہوگا پتہ بلکہ، کہ اس کا انجام کیسا تھا؟ وہ لیٹرین کے اندر مرا تھا۔ خدا کا خوف کریں، یہ قادیانیوں کی سہولت کاری چھوڑ دیں۔ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قادیانی کوئی بہتر نہیں ہے، دنیا کا سب سے لعین، سب سے مرتد قسم کا شخص اگر کوئی ہے دنیا کے اندر، یہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم یہ جو انجینئر کی شکل کے اندر ایک شیطانی فتنہ برپا ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔